اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع نبینا و طبیب نفوسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد و بشیرنا المسدد و نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ معزز مومنین و مومنات، محرم الحرام کی آج 3 تاریخ قافلہ حسینی سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کے حکم سے نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے اور تمام قافلے کے افراد اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جس گھڑی کی خبر بہت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں کہ ایک مرتبہ یزیدی قافلے سے ایک قاصد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ یہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، کیونکہ نہر فرات کے کنارے خیمے اگر لگے رہے تو امام حسین علیہ السلام کو کس طرح زیادہ اذیت پہنچائی جائے پیاسا رکھ کر۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے خیمے نہیں ہٹاؤں گا، لیکن جب دیکھا کہ وہ اس بات کو بنیاد بنا کے جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، امام علیہ السلام نے آخری وقت تک مذاکرات کی کوشش کی، پیشکش کی تاکہ مسلمانوں کا کم سے کم خون بہے اور یہاں جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن جب وہاں سے ان کے خطرناک عزائم امام علیہ السلام نے دیکھے تو ایک مرتبہ مولا عباس کو حکم دیا کہ عباس خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں اور میدان کربلا کے وسط میں جہاں یہ لوگ کہیں وہاں یہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ تو غازی عباس کو ایک مرتبہ جلال آیا، لیکن مولا حسین علیہ السلام کے سامنے غازی عباس سر جھکا کے فقط اتنا کہہ سکے کہ آقا یہ ان کی غلط روش ہے اور ان کو اس کا جواب ملنا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے بس یہیں سے صبر عباس کی آزمائش شروع ہوئی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس بس آپ کو خاموشی سے تعمیل کرنی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پہل ہماری طرف سے ہو۔ بہر طور خیمے وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ اب وہ خیمے جو وہاں سے ہٹائے گئے ہیں تو وہاں سے جتنا پانی ساتھ سفر میں تھا یا وہاں سے جتنا پانی لے جایا جا سکا وہ فقط اتنا تھا کہ 7 محرم تک وہ پانی موجود رہا، کیونکہ اس کے بعد نہر فرات پر انہوں نے پہرے لگا دیے، فوجی کھڑا کر دیے، سپاہی کھڑا کر دیے کہ کوئی یہاں سے آ کر پانی نہ بھرنے پائے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، ہم اور آپ جب روتے ہیں اور ہم اس بات کو مولا حسین علیہ السلام کے مصائب میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، جبکہ بچے یقیناً 3 دن سے پیاسے تھے، لیکن وہ جو ذخیرہ شدہ پانی تھا وہ 7 دن میں ختم ہو گیا، تو وہ ذخیرہ شدہ پانی کس قدر احتیاط سے خرچ کیا گیا ہوگا۔ بڑوں نے خود کم سے کم پانی پیا، بچوں کی خاطر بچا کے رکھا تاکہ بچے سیر ہو کے پانی پئیں، لیکن 7 کے بعد وہ ذخیرہ شدہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور پانی لے جانے کی کوشش میں وہاں پہ جو سپاہی کھڑے تھے پہرے پر وہ آنے والوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، تیر برساتے تھے۔ تو 7 سے لے کر 10 محرم تک خیمہ حسینی میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ بالکل یہی وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو خطوط لکھ کر کوفہ بھیج رہے ہیں، اور انہی ساتھیوں میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہیں، اور ایک وہ ہستی ہے کہ جو آخری وقت میں شب عاشور اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر مولا حسین علیہ السلام کے
لشکر میں شامل ہو گئے، اور وہ ہیں حر ابن یزید رہائی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ کہا کہ مولا، جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا مجھے اچانک کوئی آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے حر تجھے خوشخبری ہے کہ تو راہ خیر کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ کس کی آواز ہے؟ میں تو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو آخری لمحے میں بھی اس طرح عظیم شہادت پا لیتے ہیں۔ اور آج کا دن 3 محرم الحرام مخصوص ہے اس صحابی حسین علیہ السلام کے لیے جن کا نام ہے حر۔ معزز مومنات، ہم چونکہ اتنا نہ ہمارے اندر ہمت ہے نہ اتنا حوصلہ ہے، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ استقامت، یہ صبر صرف بنت علی کا ہے، وہ زینب کہ جو اپنے بابا کی زینت ہے، نہ صرف ظاہراً بلکہ اپنے ہر عمل میں علی بیٹی ہیں۔ یہ بی بی زینب کا ہی حوصلہ ہے جس نے ایک دن میں 72 شہیدوں پر گریہ کیا۔ ہم نے دن تقسیم کیے ہیں، ہم نے 10 دن کو بانٹا ہے، ہم نے شہداء کے لیے تاریخیں مخصوص کر لی ہیں کہ ہم 6 تاریخ کو شہزادے علی اکبر کا سوگ منائیں گے، 7 کو شہزادے قاسم کا ذکر کریں گے، 8 کو مولا عباس کا ذکر کریں گے، 9 کو شہزادے علی اصغر کی شہادت پڑھیں گے۔ لیکن ہمارا سلام ہو زینب کے حوصلے پر کہ جس نے ہر شہید، چاہے وہ اقربا میں سے تھے، چاہے وہ اصحاب حسین میں سے تھے، ہر شہید پر بی بی نے گریہ کیا ہے۔ آج امام کا وہ مہمان کہ جب اس کو خدا نے یہ احساس دلا دیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تو ایک مرتبہ لشکر یزید کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو، اپنے غلام کو ان کی مرضی سے اپنے ساتھ لے کر امام حسین کے خیموں کی طرف آ رہا ہے، اور وہاں امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، علی اکبر سے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اور جب قریب آئے ہیں مولا حسین دیکھتے ہیں کہ حر اپنی سواری سے اتر کر آ رہا ہے۔ کس طرح آ رہا ہے کہ حر کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جیسے کوئی مجرم آتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا حر نے آ کر، اور وہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اگر اس کو محسوس کریں تو ہم سب محسوس ہوگا کہ ہم مولا حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور وہ وہی جملہ کہیں جو حر نے کہا۔ حر کہتا ہے کہ مولا، کیا مجھ جیسے کے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ ہے؟ کیا مجھ جیسا بھی قابل معافی ہوتا ہے؟ کیونکہ میں تو وہ ظالم ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا، آپ کو کربلا آنے پہ مجبور کیا۔ میں تو وہ ظالم ہوں کہ جس نے آپ کے خیمے دریائے فرات سے اٹھوانے کے لیے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کیا۔ کیا مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو تھاما، اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور کہا کہ حر تم ہمارے مہمان ہو۔ اور اس کے بعد حر کے لیے بہت کڑا لمحہ تھا کہ جب فضا نے آ کر کہا کہ آنے والے مہمان کو دختر علی سلام کہتی ہیں، تو حر وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھ جیسے گناہ گار کو دختر علی و بطول مجھ جیسے غلام کو سلام کہہ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب طبل جنگ بجا تو حر نے سب سے پہلے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا، میں سب سے پہلے جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور جب حر نے اپنے بیٹے کو، بعض روایت میں اس کے بیٹے کا نام علی ابن حر ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا تو حر کا بیٹا تھا، بہادر تھا، جنگجو تھا، اس نے وہ جنگ کی کہ ایک مرتبہ لشکر یزید میں شور اٹھا، کیونکہ ایک دن پہلے یہ ان کی فوج کے جنرل کا بیٹا تھا اور آج انہی کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اور جب اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے کرتے درجہ شہادت پہ پہنچا تو بآواز بلند اس نے مولا کو سلام کہا، اور حر جو باپ تھا اٹھا ہے، تیزی سے اپنے بیٹے کے لیے میدان کی طرف دوڑا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ حیران ہو گیا کہ اس سے پہلے امام خود وہاں موجود ہیں اور مولا حسین کے گود میں حر کے بیٹے کا سر ہے، مولا اس کے زخم صاف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ قریب آئے اور کہا کہ امام سے، مولا یہ تو غلام کا بیٹا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں حر تم دور ہو جاؤ،
بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی باپ کے لیے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ. بس مولا نے یہ جملہ تو کہہ دیا، لیکن ہم ہاتھ جوڑ کے بارگاہ امام میں یہ عرض کریں گے، مولا واقعی بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے کسی جوان بیٹے کی لاش کا اٹھانا ایک بوڑھے باپ کے لیے. لیکن جب علی اکبر کی شہادت ہوگی اس وقت آپ کس طرح لاش علی اکبر اٹھائیں گے، کس طرح اس لاشے کو خیمے میں لے کر آئیں گے. بس یہ ایک جملہ جو امام علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے ادا کیا. مولا فرماتے ہیں کہ جب سے علی اکبر پیدا ہوا میں نے اتنے بوسے اس کے کبھی نہیں لیے تھے جتنے بوسے میں نے علی اکبر کے قتل گاہ سے خیمہ گاہ جاتے جاتے لیے ہیں. دونوں بازو علی اکبر کے حسین کے گلے میں ہیں اور حسین اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہے. 18 برس کا کڑیل جوان ہے اور بوڑھا باپ ہے. اس طرح جا رہے ہیں لے کر کہ زمین کربلا علی اکبر کے پیروں کے بوسے لے رہی ہے. میرے مولا کی عظمت کو سلام. حر سے کہہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش کے قریب نہ آؤ. اور بعد شہادت فرزند حر خود میدان میں گئے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ 80 سے زیادہ یزیدیوں کو حر نے فنار کیا، اور جب ظالموں نے ایک ایسا گرز لگایا کہ جو اس کی پیشانی پہ جا کے لگا اور مولا کو آخری سلام کیا. امام حسین علیہ السلام آئے ہیں حر کے قریب اور اس کی پیشانی سے بہتا ہوا جو لہو تھا مولا نے اس پر ایک رومال باندھا، اور وہ رومال فاطمہ الزہرا تھا. اور اس کے بعد اسے گنج شہیدہ میں لے کر آئے ہیں. اور اسی طرح سے حر کو اسی ہی لباس میں تمام شہداء کو جس طرح دفن کیا گیا حر کو بھی ویسے ہی دفن کیا گیا کہ اس کی پیشانی پر وہ رومال زہرا بندھا ہوا تھا. تقریباً 400 سال کے بعد صفوی خاندان جب حکومت کر رہا تھا، کسی عالم دین نے خواب میں 2-3 مرتبہ دیکھا کہ حر خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر سے پانی نکالا جائے. تو علماء کرام کی ایک جماعت نے مشاورت کر کے حر کی قبر کو کھولا. واقعہ کربلا کے تقریباً 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ. اور جب حر کی قبر کو کھولا گیا وہاں پہ کھڑے ہوئے تمام علماء گواہ ہیں اس بات کے، اور انہوں نے زار و قطع روتے ہوئے بتایا کہ حر کی لاش مبارک جس میں اقدس ویسے ہی تر و تازہ جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو. ان میں سے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پیشانی پہ رومال بندھا ہے. ہم نے چاہا کہ اب تو ظاہری بات ہے انتقال کو اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، جسم میں لہو کی روانی تو ختم ہو چکی ہوگی، تو تبرکن وہ رومال، کیونکہ جانتے ہیں تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ رومال فاطمہ الزہرا ہے، تو کسی نے چاہا کہ تبرکن وہ رومال ہم کھول لیں. جب اس رومال کو کھولا گیا تو ایک مرتبہ پیشانی حر سے اسی طرح سے تازہ لہو بہنے لگا. تو سر و سینہ پیٹتے ہوئے علماء نے وہ دوبارہ رومال حر کی پیشانی پہ باندھ دیا اور یہ کہا، یہ کہتے ہوئے قبر مبارک کو بند کیا کہ حر بارگاہ فاطمہ الزہرا اس رومال کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اس بات کو لے کر کے یہ آپ کے فرزند نے میری پیشانی پہ باندھا تھا. اے خاتون جنت میری شفاعت فرما دیجئے. اور بی بی فاطمہ الزہرا جو حسین کا مہمان ہے حر، اس کی شفاعت فرما چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حر نے وفاداری کی ہے، ہم جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا امام ہم سے خوش نہیں ہوتے، ہم ان کے لیے باعث شرمندگی بنتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہمارے زندگی میں بھی وہ لمحات لے کر آئے کہ حر کی طرح ہم بارگاہ امام میں آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ مولا کہ ہم جیسوں کے لیے بھی کوئی معافی ہے، اور امام علیہ السلام ہمیں اسی طرح سے قبول فرمائے جس طرح حر کو قبول فرمایا ہے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.